سر اہم ترین آج اجلاس ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اسمبلیاں بحال ہوئیں، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ تو بالکل واضح ہے جو کہ پرسوں کا حکم نامہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں تو بڑا واضح جو ایک ڈائریکشن، ایک حکم دیا گیا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہ وہ آج کے دن انہوں نے کہا ہفتے والے دن 10:30 بجے اجلاس جو ہے وہ کنوین کریں گے، اور اس میں ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ موشن آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دی پرائم منسٹر ہوگی، اور وہ جلد جو ہے اس کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس میں دوسرا یہ بھی کہا کہ کوئی اور بزنس نہیں ہوگا، اور اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کو پروروگ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی جو انہوں نے اجلاس ملتوی کیا اس کو ہم پروروگ کہنا تو نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جو کل پی ٹی آئی کا ہائی لیول اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت، اس میں انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ اس پروسیڈنگز کو جو ہے وہ لمبا کیا جائے، اور اسی وجہ سے پھر آج آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک خطاب شروع کر دیا، اور اس کے دوران جب تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی اپوزیشن بینچز سے، تو وہ مطلب یہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ بہت زیادہ ایک آرڈر جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا قومی اسمبلی کا، لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس اجلاس کو 12:30 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو آرٹیکل 95 کے تحت جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک دفعہ جب ٹیبل ہو جائے تو اس کو 7 دن سے زیادہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، 7 دن کے اندر اندر اس کو کرنا ہوتا ہے، 3 دن سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو آج جو ہے یا جو وہ 3 تاریخ تھی جس دن یہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک متنازع رولنگ جاری کی، اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں بھی ٹوٹ گئی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، تو وہ آخری دن تھا، 7واں، اس سے آگے بیونڈ جا نہیں سکتے تھے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو یہ اس سینسٹیوٹی کو محسوس کرتے ہوئے یہ اسی لیے اسپیکر کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اجلاس شروع ہوتے ہی آپ اس موشن کے اوپر جو ہے وہ رائے شماری کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی اور بھی انہوں نے ایجنڈا آئٹمز رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ آرٹیکل 95 کے تقاضے پورے ہونے ہیں۔ شاہ صاحب یہ کہیے گا یہاں پر کہ ابھی جو اجلاس شروع ہوا ہے، ابھی 12:30 بجے تک ملتوی کیا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس اس کو کہا جا رہا ہے، کس حد تک کتنا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اسپیکر آج میکسیمم بھی؟ یہ آج کی تاریخ تک کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12 بجے سے پہلے اگر یہ موشن جو ہے یہ پلیس نہ ہوئی ایز پر ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو پھر یہ ایک بڑی صریحاً اور بلیٹنٹ وائلیشن ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی بھی، اور آرٹیکل 95 سے بھی جو ہے وہ صریحاً انحراف ہوگا، تو اس کے بڑے گریو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی حکمت عملی ہے، اگر وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ موشن پلیس نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور پھر اسپیکر اور جو اور ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہے پروسیڈنگز وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہے کہ اس میں کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر اور جتنے ذمہ داران ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ٹو دی پروسیڈنگز انڈر دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، وہ بھی انڈر آرٹیکل 409 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب خاطری کا عائشہ، آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے، اور میکسیمم اگر آپ ڈیلے کر سکیں، اور ڈیلے کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر رہی تھی کہ کچھ اراکین آگے پیچھے ہو جائیں، پھر آگے ووٹ کاؤنٹ کروا دیا جائے، کیا چل کیا رہا ہے، سوچ کیا رہی ہے اس وقت حکومت؟ دیکھیں، حکومت کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے اس پورے ٹائم پیریڈ کے دوران جو نظر آتا ہے وہ ہے ووٹنگ کی طرف نہ بڑھنا۔ جب پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کے پاس یہ نمبر موجود ہے تو ہم مستقل یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ 20-22 کے بعد سے کہ پہلے اجلاس نہ بلایا جائے، اجلاس بلا لیا گیا تو اس کے بعد ووٹنگ کی طرف نہ بڑھا جائے، کسی طرح نمبر کاؤنٹ پورا ہو جائے، اور یہ بالکل آخری ہفتے میں یہ باقی جو اس کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا مراسلے کا، وہ بالکل آخری 4-5 دن پہلے کی بات ہے اتوار سے، جب اس کے اوپر زور دیا گیا، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی زور نہیں تھا۔ سو ایک ہی ایشو ہے کہ نمبر پورا نہیں، اگر حکومت کے پاس نمبر پورا ہوتا تو ووٹنگ بہت دن پہلے ہو جاتی، جس وقت یہ احساس ہو جائے ووٹنگ ابھی اسی وقت ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان کے اپنے پروسیجرز ہیں، رولز ہیں، جس کے نیچے کام ہونا تھا، کنڈکٹ ہونا تھا،
جو کہ نہیں کیا جا رہا ہے. تنقید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کیوں آ گئی. بھئی اگر آپ اپنا کام خود کر لیں تو شاید ان کو نہ پہنچنا پڑے. آپ یہی بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیلٹنٹ وائلیشنز اگر کیے جائیں گے, ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش, الٹیمیٹلی بڑھنا تو آپ کو ووٹنگ کی طرف ہے, الٹیمیٹلی ووٹنگ کی طرف جانا پڑے گا. آپ ابھی جائیں, 2 گھنٹے میں جائیں, 6 گھنٹے میں جائیں. صرف وہی بات ہے جو رات ہمارے ساتھ امجد نیازی صاحب موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ممکن ہے 5 نمبر کا فرق ہے, اگر وہ 177 بتا رہے ہیں تو 5 ہی تو کرنے ہیں آگے پیچھے, کوئی مسئلہ نہیں. اب obviously آپ کے بھی علم ہے کہ یہ آپی کی ساری اب قریباً 1 ماہ سے اسلام آباد میں موجود ہے. لوگ ملک کے مختلف حصوں سے بلانگ کرتے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, وہ بالکل وہاں بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت ووٹنگ ہو تو ہم موجود ہوں, آگے پیچھے نہ ہو جائیں. صرف وہ اس کو میک شور کیا ہوئے اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ان کا نمبر انٹیکٹ رہے, نمبر پورا رہے اور آگے پیچھے نہ ہو. اور ایک بات اور بھی کہ ان کے پاس نمبر اتنا موجود ہے اتحادی ملا کے کہ وہ منحرف اراکین کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر شاہ خاور صاحب موجود ہوں تو میں ان سے یہ جاننا بھی چاہوں گی کہ منحرف اراکین شاہ خاور صاحب اگر ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تو کیا تب بھی وہ الیکشن کمیشن ان کو لے کر کوئی ان پہ نوٹس لے سکتا ہے؟ کیونکہ کل ایک دائر بھی کر دی گئی کیس ان کے اوپر کہ یہ جو منحرف اراکین نے ووٹ ڈالنے سے روکا جائے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ ووٹ نہیں بھی ڈالتے تو کیا ان کی متعلقہ جماعت ان کو پھر بھی کسی جگہ پر کنڈکٹ میں لا سکتی ہے اور اسی کے پاس جا کر ان کی سیٹ ڈی سیٹ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, اگر آج آپ نے دیکھا ہے کہ 176 جو ہے وہ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین کو اگر ایکسکلوڈ بھی کر دیا جائے تو ان کے پاس تو نمبر گیم پوری ہے. تو اگر جو منحرف اراکین ہے وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے یا رائے شماری میں حصہ نہیں لیتے تو ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ان پہ کوئی جو ہے آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ ہے اس میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو روکا نہیں جا سکتا اس اجلاس میں شرکت کے لیے. تو جب کسی کو کے بارے میں ہے تو پھر وہ تمام اراکین, چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں, چاہے وہ متحدہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومتی اراکین ہیں, ان پہ کوئی آئین میں پابندی نہیں ہے. اور یہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں. تو اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے, اس میں کوئی بھی پارٹیسپیشن نہیں کرتے, تو ان پہ کوئی آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوتا. شاہ خاور صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں ووٹنگ کے بعد کیا اسی اجلاس کی کنٹینیوٹی میں ہی اگر یہ کامیاب ہوتی ہے عدم اعتماد تو پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اجلاس ملتوی کر کے پرائم منسٹر الیکٹ کے لیے علیحدہ سے اجلاس بلایا جائے؟ نہیں, اس میں جو پیراگراف 11 ہے اس حکم نامے کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ اجلاس کو پروروگ نہیں کریں گے 2 صورتوں میں. ایک صورت ایسی ہے کہ جب یہ موشن آف نو کانفیڈنس پلیس ہوگی, اگر وہ ناکام ہو گئی اور وزیر اعظم کے حق میں ہو گئی تو پھر تو اس کو پروروگ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ موشن کامیاب ہو گئی اور وزیر اعظم جو ہے وہ اس میں سے وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو سون اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے فوراً بعد جو قائد ایوان کو منتخب کرنے کا جو طریقہ کار ہے آئین کے تحت, اس پہ کارروائی شروع ہو جائے گی بلا کسی تعطل کے, بلا کسی تاخیر کے. تو اس لیے یہ جیسے ہی موشن کامیاب ہوگی اگر فرض کریں تو پھر اسپیکر پہ یہ بائنڈنگ ہے آئین کے مطابق بھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق بھی کہ اس کے بعد فوراً بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پروسیس شروع کر دے گی, کیونکہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے آلریڈی نامینیشن فارمز اور جتنی بھی اس کی اسکروٹنی اور جو بھی پروسیس ہے اس کو تیار رکھا ہوا ہے. تو یہ حکم تو یہی ہے کہ یہ جو ہے کارروائی اس کے فوراً بعد ہونی ہے.